میرا نام فیصل ہے اور ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ میرے ابو کے دو بھائی ہیں اور ایک میرے ابو سے چھوٹے اور ایک بڑے ہیں۔ ہمارا گھر بہت بڑا 3 کنال میں تھا، 7 کمرے اور ان کے آگے برانڈے تھے۔ ہماری زمین بھی کافی ہے۔ ہمارے سارے خاندان والے کھیتی باڑی ہی کرتے تھے۔ ابھی تک ہم سب کزنوں میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہم سب سے بڑا ہمارے تایا ابو کا بیٹا رشید تھا۔ رشید بھائی بہت زیادہ شریف اور سیدھا بندہ ہے۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کچھ دنوں میں لڑکی مل گئی، منگنی ہوئی، پھر شادی رکھ دی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اگر دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے۔ ہمارے رشید بھائی بہت زیادہ سادہ اور ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ خیر، ان کی شادی پر ہم سب نے بہت مزے کیے، بہت ہلا گلا کیا۔ شادی کی رات جب رشید بھائی اپنی بیوی کے کمرے میں گئے تو وہاں ایک خوفناک شکل والا جن نمودار ہوا اور رشید بھائی سے بولا، اوے رشیدے، یہ لڑکی صرف میری ہے، میں اس سے عشق کرتا ہوں اور اس پر صرف میرا حق ہے۔ اب وہ جن روز آتا اور رشید بھائی کی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا اور کمرے سے ہی غائب ہو جاتا۔ ایسے ہی 15 دن گزر گئے۔ رشید بھائی اور بھابھی دونوں بہت پریشان رہتے۔ میں انہیں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ ایک دن میں اور رشید بھائی اکٹھے کھیتوں میں جا رہے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں رستے میں رشید بھائی سے پوچھا، رشید بھائی کیا مسئلہ ہے؟ آپ اور بھابھی دونوں پریشان کیوں ہو؟ ابھی تو تمہاری شادی کو کچھ دن ہی گزرے ہیں۔ وہ بولا، کچھ نہیں چھوٹے، بس ایسے ہی، کوئی خاص بات نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ یار، مجھے اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی دوائی شوائی کی ضرورت ہے تو میں دوائی لے دیتا ہوں۔ میرا حکیم ایک دوست ہے، مجھے لگا شاید رشید کو مردانہ کمزوری ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے بات ٹال مٹول کر دی۔ لیکن میں اپنی بات پر پکا رہا اور بار بار اس سے پوچھتا رہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے بولا کہ فیصل، شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک جب بھی کمرے میں جاتا ہوں ایک بدصورت جن آتا ہے اور مجھے کہتا ہے، اوے رشیدے، پیچھے ہٹ جا، میں اس لڑکی سے عشق کرتا ہوں، اس لڑکی پر صرف میرا حق ہے اور اس کا جسم صرف میرا ہے، بتا یار میں کیا کروں؟ میں بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا کہ یہ جن صرف ہم بستری کرنے آتا ہے اور کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی سوچنے کے بعد ہم لوگ ساتھ کے گاؤں میں ایک پیر صاحب کے پاس گئے، انہیں ساری حالت بتائی۔ انہوں نے بھی ایک تویز دے دیا اور بولے، میں نے دیکھ لیا ہے، بہت شرارتی جن ہے، ابھی اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، اس تویز کو اپنی بیوی کی دائیں ٹانگ سے باندھ دینا۔ رشید نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ جن نہیں رکا، اس نے اپنا کام وہی کیا، آیا، ہم بستری کی اور چلا گیا۔ اگلے دن پھر پیر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے 2 تویز دیے اور دونوں ٹانگوں سے باندھنے کے لیے کہا اور ایک کالا بکرا اور فل سفید مرغا جس میں کوئی نشان نہ ہو مانگا۔ بولے کہ عمل مضبوط کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ رستے میں میں نے رشید بھائی سے کہا، یار مجھے لگتا ہے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ بولا، یار ہم کیا کریں گے، وہ جن ہے، ہم انسان۔ میں نے کہا آج تک کبھی ایسا دیکھا نہیں نہ سنا کہ جن ایسے آئے، جن انسانوں میں تو آتے ہیں خود نہیں آتے۔ رشید بولا، مجھے نہیں پتا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا، رشید بھائی آج میں آپ کے کمرے میں جاؤں گا، میں جن کو پکڑوں گا، آپ سوٹا لے کر آنا۔ رشید نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جیسے ہی رشید بھائی کے کمرے میں داخل ہوا تو فوراً وہ آ گیا، وہ واقعی ڈرانا تھا اور بولا، اوے رشیدے، تو اس قابل نہیں، تو سدھر جا۔ میں نے اس کے اوپر چادر ڈال دی اور اسے نیچے گرا لیا۔ اتنے میں رشید بھائی آ گئے
اور سوٹے پہ سوٹا ٹھا سوٹا اسے مارا۔ کافی پٹائی کے بعد اسے ہم لوگ چادر میں لپیٹ کر باہر لے آئے تو وہ میرے چاچو کا بیٹا تھا۔ ہم لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے رات کو درخت کے ساتھ لٹک کر خودکشی کر لی۔ اب رشید بھائی اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہیں اور جن کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ مرا بھی تو حرام موت۔ اس نے سوچا کہ یہ گھر والوں کو نہ بتا دیں، اس لیے اس نے خودکشی کر لی، اور جن کو اپنے کیے کی سزا مل گئی وہ مرا بھی تو حرام موت۔ اس نے گھر والوں کے ڈر سے خودکشی کر لی، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں گھر جا کر بتا دوں گا کہ تم یہ کرتے رہے ہو۔ وہ ہم دونوں سے لڑ تو سکتا نہیں تھا کیونکہ وہ ہم سے چھوٹا تھا، اس لیے اس نے سوچا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے اور اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو صبح ہوتے ہی جب ہم جاگے اور اس نے گھر کے سامنے والے درخت کے ساتھ لٹک کر اپنی جان دے دی۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ آپ کو کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچ۔ اللہ حافظ۔